اندر سارے درجات ہیں. ایک تو وہ ائمہ ہے جو مجتہد مطلق کہلاتے ہیں، جس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے. ٹھیک ہے. یہ امت میں واحد امام ہے اور سب سے پہلے امام ہے. یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے پہلے بھی اس طرح آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ فقہ تھا، یعنی ائمہ تھے، مجتہدین تھے، لیکن کسی نے بیٹھ کر اس اتنے سارے اقوال کے سمندر کو اور اتنے سارے مسائل کے سمندر کو، اتنے سارے جزیات کے سمندر کو کسی کوزے میں، کسی پیمانے میں، کسی اصول میں مرتب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. یہ صرف صحرا سب سے پہلے حبر الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے یہ اصول مرتب فرمائے، جس کو اصول فقہ کہا جاتا ہے، کہ وہ ساری اصطلاحات خاص، عام، مشترک، مؤول، ناسخ، منسوخ، مجمل، مفسر، یہ سارے وہ اصطلاحات جو ہیں اس کے موجد امام اعظم ابو حنیفہ ہے. اس میں پھر ترقیاں ہوتی رہی امام شافعی وغیرہ کے حوالے سے. تو اس اعتبار سے جو یہ اصول کے موجد ہے ان کو کہا جاتا ہے مجتہد مطلق، یعنی انہوں نے سب سے پہلے اس اصطلاح کے اجتہاد کے اصول وضع کی ہے. پھر اس کے بعد جو درجہ ہے، سب سے بلند درجہ اتنا ہے. ان کے بعد جتنے درجے ہیں تمام لوگ کسی حوالے سے مجتہد بھی ہیں اور کسی حوالے سے غیر مجتہد بھی ہیں. غیر مجتہد اس حوالے سے کہ ان کا علم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسا نہیں ہے، لہٰذا وہ تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے ان اصول کی، لیکن دیگر اعتبار سے قرآن و سنت کے اتنے غواص اور اتنے ماہر ہوتے ہیں تو پھر ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ امام کے اصول کے تحت اگر کوئی حدیث اور قرآن کی آیت انہیں نظر آتی ہے تو اس پر فتویٰ مرحمت فرماتے ہیں. اس طرح مجتہد فی المذہب ہے. اسی طرح آگے چلتے ہوئے پھر ایک مرتبہ آتا ہے مجتہد فی المسائل کا. مجتہد فی المسائل ان مجتہد علماء کو کہتے ہیں جو یقیناً میں وسیع نظری سے کہوں گا جو ہمارے دور کی مفتیان نظام بھی اس درجے پر ہیں کہ مجتہد فی المسائل اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے دور جدید کے مسائل آ جائیں، اس دور کے ایسے مسائل جس کے سامنے آ جائیں کہ جو امام کے اقوال میں ان چیزوں کو تلاش کرے، اپنے سابقہ ائمہ کے اقوال میں ان فتاوے کو دیکھے. تو جب ائمہ کے اقوال میں وہ فتاوے نہ ملے تو پھر وہ براہ راست مجتہد مطلق کے اصول کو لے کر اس دور حاضر کے اصول کو حل کرے، اس کو مجتہد مسائل کہتے ہیں. اس طرح درجہ بدرجہ مجتہد کے مسائل بنتے ہیں. اور پھر ایک عام شخص جسے قرآن بھی نہیں پتا، حدیث بھی نہیں پڑھا، میں عرض کروں گا کہ تقلید سے بندہ بیک وقت آزاد ہوتا بھی چلا جاتا ہے، لیکن اس کا علم جتنا بھی زیادہ ہو جائے لیکن ایک حوالے سے ان اصول کے اندر وہ مقلد ضرور رہتا ہے. لیکن ہمارے جیسا شخص کہ جس میں نہ علم کی یہ تمیز نہ اتنا تفوق ہے، اس اعتبار سے وہ ہر دائرے میں اصول میں مقلد ہوتا ہے اور مسائل میں مقلد ہوتا ہے. ٹھیک. ایک